ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چیونٹی کے دانے جمع کرنے کے لیے ایک رستے سے گزر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر شہد کے ایک چھتے پر پڑی۔ شہد کی خوشبو سے اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ چھتا ایک پتھر کے اوپر لگا تھا۔ چیونٹی نے ہر چند کوشش کی کہ وہ پتھر کی دیوار سے اوپر چڑھ کر چھتے تک رسائی حاصل کرے، مگر ناکام رہی، کیونکہ اس کے پاؤں پھسل جاتے تھے اور وہ گر پڑتی تھی۔ شہد کے لالچ نے اسے آواز لگانے پر مجبور کر دیا اور وہ فریاد کرنے لگی، اے لوگوں، مجھے شہد کی طلب ہے۔ اگر کوئی جواں مرد مجھے شہد کے چھتے تک پہنچا دے تو میں اسے معاوضے کے طور پر ایک جو پیش کروں گی۔ ایک پردار چیونٹی ہوا میں اڑ رہی تھی۔ اس نے چیونٹی کی آواز سنی اور اسے تنبیہ کرنے لگی، دیکھو، ایسا نہ ہو کہ چھتے کی طرف چل دو، اس میں بڑا خطرہ ہے۔ چیونٹی بولی، فکر نہ کرو، مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ پردار بولی، وہاں شہد کی مکھیاں ہیں جن کے ڈنگ ہیں۔ چیونٹی بولی، میں شہد کی مکھیوں سے نہیں ڈرتی، مجھے شہد چاہیے۔ پردار بولی، شہد چپکاؤ ہے، تمہارے ہاتھ پاؤں اس میں الجھ جائیں گے۔ چیونٹی بولی، اگر یوں ہی ہاتھ پاؤں چپک جایا کرتے تو کوئی شہد نہ کھا پاتا۔ پردار بولی، تم بہتر جانتی ہو، لیکن آؤ میری بات سنو اور شہد کا خیال چھوڑو۔ میں پردار ہوں، سلفور داں ہوں اور تجربہ رکھتی ہوں۔ چھتے کی طرف جانا بہت مہنگا پڑے گا اور ممکن ہے کہ تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ۔ چیونٹی بولی، اگر ممکن ہو تو اپنی مزدوری لو اور مجھے وہاں تک پہنچا دو۔ اگر تم ایسا کرنے سے قاصر ہو تو زیادہ جوش نہ کھاؤ، مجھے کسی سرپرست کی ضرورت نہیں اور جو نصیحت کرتا ہے مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ پردار بولی، ممکن ہے کوئی ایسا نکل آئے جو تمہیں وہاں تک پہنچا دے، لیکن اس میں کوئی بھلائی نظر نہیں آتی، اور جس کام کا انجام اچھا نہ ہو میں اس میں معاونت نہیں کرتی۔ چیونٹی بولی، خواہ مخواہ خود کو خستہ نہ کرو، میں تو آج ہر قیمت پر چھتے تک پہنچوں گی۔ پردار نے اپنی راہ لی اور چیونٹی نے دوبارہ آواز لگائی، کوئی ہے جواں مرد جو مجھے شہد کے چھتے تک پہنچا دے اور معاوضے میں ایک جو مجھ سے لے۔ اچانک ایک مکھی کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے کہا، بے چاری چیونٹی، تمہیں شہد کی طلب ہے اور تمہیں اس کا حق ہے، اس میں تمہاری آرزو بر لاتی ہوں۔ چیونٹی بولی، اللہ برکت دے، خدا تمہاری عمر دراز کرے، تمہیں کہتے ہیں خیر خواہ جانور۔ مکھی نے چیونٹی کو زمین سے اٹھایا اور اسے چھتے کے قریب بٹھا کر خود اڑ گئی۔ چیونٹی حد درجہ مصور تھی، کہنے لگی، واہ واہ واہ، کیسی سعادت ہے، کیسا چھتا ہے، کیسی اچھی بو ہے، کیا عمدہ شہد ہے، کیا مزہ ہے اس میں، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔ چیونٹیاں کس قدر بدقسمت ہیں کہ گندم اور جو جمع کرتی ہیں اور کس وقت بھی ان کا رخ شہد کے چھتے کی جانب نہیں ہوتا۔ چیونٹی نے ادھر ادھر سے کچھ شہد چاٹا اور آگے بڑھتی گئی، حتیٰ کہ شہد کے حوض میں جا پہنچی، اور اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ پاؤں شہد سے چپک گئے ہیں اور اس کے لیے ایک جگہ سے حرکت کرنا ممکن نہیں رہا۔ اس نے اپنی نجات کے لیے جس قدر کوشش کی، بے نتیجہ رہی۔ تب اس نے فریاد کی، عجب تنہا پکڑی گئی ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا بدبختی ہوگی۔ اے لوگوں، مجھے نجات دلاؤ، کوئی جواں مرد مجھے نجات دلاوے ہے، کوئی جواں مرد مجھے اس چھتے سے باہر نکالے اور میں اسے دوں جو انعام میں پیش کروں۔ پیشکش پہلے تھی ایک جو کہ اب دو کی ہے، اس جہنم سے نکالنے کی یہی سوجھی ہے۔ عین اسی وقت پردار چیونٹی اپنے سفر سے واپس آ رہی تھی۔ اسے اس حال میں دیکھ کر پردار کو بڑا دکھ ہوا اور اس نے فوراً اس کو مصیبت سے نکالا۔ پھر بولی، میں تمہیں سرزنش نہیں کرنا چاہتی، لیکن اتنی بات ضرور کہوں گی کہ زیادہ لالچ گرفتاری کا سبب بن جاتا ہے۔ آج تو تمہارا نصیب بلندی پر تھا کہ میں اچانک یہاں پہنچ گئی، لیکن آئندہ محتاط رہنا، گرفتاری سے پہلے نصیحت کو غور سے سن لینا اور کسی مکھی سے مدد نہ لینا۔
مکھی چونٹی کی ہمدرد نہیں اور اس کے لیے چونٹی کا خیر خواہ ہونا ممکن بھی کہاں ہے۔